تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت قرب شاہ امام نشو احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم و بارک ازیاوان گہربات و لبات کے اندر انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم دے نظام دے پیشکر دوات میں برسم نے نواز اولا شریف تعالیٰ کتاب بیان کتاب قرآن مجید قرآن رشید اندروں یہ کہتے بے جنات خلاف کرمدہ شرف حاصل کیتے دعا ہے کہ اللہ وعد اولا شریف حق بیان کرنے توفیق نصیب فرمائے سن سنا کے سنسان ملکی اس میں عمل کرنے توفیق اللہ فرمائے اگر سارے سننے یا سنانے کا نتیجہ عبادت تک ہو جائے تو کال کے قیام آپ رب تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جو نسل کی مسلمین اور حضرت سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام نے کرمان نسل کے نال معاف فرمائے اب اگر سے بقا پچھلے دنوں بارے کرتے قربانی دے مسائل کے بارے میں ہوئی سی آج انشاءاللہ تعالی حضرت سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام آپ کی پیدائش اور آپ کی قربانی کے بارے میں حضرت سیدنا جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے امتحانات کے حوالے میں ہوگی قرآن و حدیث کے حوالے میں حضرت اکرم علیہ السلام جڑی میں آیا بیانات قرآن کی تلاوت کی تھی رب حبلی من الصالحین یہ آیت بیانات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رب کائنات پاک کا دعا فرمائی دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ دعا پتہ کرنا کی تھی جب آپ مالا مال ہو گئے بے بہا بکریاں ہو گئیاں بے بہا دولت ہو گئی ہر قسم کے اللہ پاک نے نعمت کا فرما دی ایک اس نعمت کو معروف سمجھے آپ کو بیٹا ہونے سے تو جدوں آپ نے اپنے ساری نعمتوں کا خیال کیتا توجہ کی غور کیتا تو دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ پاک نے ہر قسم کی مینوں نعمت عطا فرمائی لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس نعمت کا معلوم کدی ہوئے ایک ہوئے کہ اللہ پاک نے ایک یا پتر عطا فرمایا کیا نیک یا پتر عطا فرمایا رب حبلی من الصالحین اسی منیا اولاد صرف یا اللہ سن اولاد دے یہ نہیں اس طرح استعمال کرتے کہ یا اللہ تم نیک اولاد دے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرما کے اصلا لوگوں کو درس دیتا ہے سبق دیتا ہے کیڑا سبق دیتا ہے کہ اللہ پاک کو اولاد کو نیک کیوں ہوئے اولاد بے شک 10 12 15 پتر ہو جائے کہ ہوں گستاخ والدین دے انہوں نے کوئی فائدہ ہے والدین دے انہوں نے نہ کوئی ایسے فائدہ ہے نہ کوئی کتے فائدہ ہو نیک اولاد دا الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک سے بھی فائدہ ہے اگر آپ کے بجا کے فائدہ ہے اگر ایک سے ہوئے گا تو گاؤں کا چنگا نام روشن کرے گا چنگا نام روشن کرے گا تو جے والدین دنیا تک چلے جان اولاد اجر دنیا تے موجود ہوئے تو نیک اولاد ہوئے انہوں نے ایک شیوہ ہوندے انہوں نے واسطہ دعا مغفرت کر دے رہا والدین کے واسطہ صدقہ و خیرات کر دے رہا والدین کے واسطہ جنوں اولاد نیک ہوئے تو دنیا تو چلی جائے اگر معصوم ہے تاں یا بالغ ہے تاں کل قیامت کے روز تو اولاد نیک اولاد چلی اگر والدین کسے غلطی کی وجہ تو پکڑے گئے انہوں نے پکڑ ہو گئے حشر کے اندر جا کے قیامت کے اندر جا کے وہ نیک اولاد اللہ پاک نیک اولاد ہوں
پرائز دے گا کہ تجھے اپنے والدین کو خوشواس کرے. یہ نیک اولاد کے فائدے نے دنیا میں رہ کے بھی آخرت رہ جائے نہ دنیا سے بیکار نہ مرے آگے بیکار. جے بیکار اولاد دنیا سے اولاد ہی بیکار ہے گستاخ ہے جو دنیا سے بھی بیکار ہے تو آخرت رہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. اسی طرح اس سے وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ مولا ہر طرح کی نعمت میں نوازتے ہیں ہر طرح کی نعمت کا پراپتی ہے جانور دے دیتے ہیں پھل فروٹ دے دیتے ہیں اور دولت بے حساب دے دیتی ہے لیکن ایک نعمت میرے کو نہیں ہے کہ یا اللہ میں میرے کو نیک یا پتر عطا فرما نیک یا پتر عطا فرما. پتہ ہے چلیا کہ اللہ پاک نے باقی جو نیک بات ہونی چاہیے. اور دوسرا ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ جب ہو جائے نا یہ پتہ ہے کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ میں یا اللہ ایک نعمت دے دے کہ کل لوگ میری تعداد نبی پرس ہو گیا. صرف ایک نہیں انہوں نے نبیوں کی تعداد ایک نہیں صرف کہ دولت یا جانور وغیرہ انہوں نے نبیوں کی اصل وراثت جڑی ہے وہ نبوت ہوتی ہے. یہ نبوت ہوتی ہے علم ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی خواہش ہے کہ اللہ پاک میری نسل دے وچوں اللہ پاک کے نبوت چلاوے. اس پر دعا نے دعا فرمائی. ویسے اللہ نے نبیاں جو کی لگے دنیا کا نظام یہ دعا ہے جیسے دنیا نے خواہش مانگا اللہ نے نبی دنیا نے خواہش مانگ نہیں نہ ہی اللہ نے ولی دنیا نے خواہش مانگ نہیں. خواہش مانگنے سے گناہگار ہوگا لیکن انہوں نے خواہش نہیں لیکن اطلاع اس ہم سبق دیتے ہیں کہ جب تسی جس طرح کرو مثال کے طور پہ میں نے اللہ پاک نے ایک مقصد عطا فرمایا امامت کا دین کا علم عطا فرمایا اللہ پاک نے اپنے حبیب رسول کا فخر نہیں کر رہا کہ اس کی مہربانی تو میری یہ رضا ہونا چاہیے میری یہ چاہت ہونا چاہیے کہ میری اولاد جو کچھ میں کرنا پیا وہی کرے. میری یہ چاہت ہونا چاہیے نہ ہے کہ میری اولاد دنیا داری میں کام کریں دنیا داری میں چھپی رہے. میری یہ چاہت ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کاموں سامنے آ کر کہ میری اولاد کو میرے نشے کرنا چاہیے جو کچھ میں کر رہا اس طرح میری اولاد کرے. تو حضرت گرامی ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی. کچھ ایسا گزرنے کے بعد نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کے چلتا 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 کچھ در کچھ ایک اور کرنا دس چلا کہ نبی دی کا نور جڑے وہ کچھ در کچھ چلنا ہوتا ہے اور نور ہی ہوتا ہے یہ ہے نور ہی ہوتا ہے اور ایک پلید رحمہ میں جانتا ہی نور پلید رحمہ میں پیٹا میں نہیں جاتا پلید کشتا میں نہیں جاتا جڑا نور ہے نا نور جڑا ہے ایک کچھ در کچھ نیک جگہ ہوتا ہے. یہ کال پتہ کس وجہ سے کی کچھ لوگ آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد چلے آنے وہ آزر آؤ بقول قرآن سے چھاپ کرتے ہیں. حالانکہ آزر چڑھے آن وہ بہت پرستہ کافر آن آزر چڑھے آن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چچا آن لفظ اب جڑا ابا آزر آزر لفظ قرآن پاک میں بتایا ان لفظ اب جڑا ہے یہ لغت عربی کے اندر لغت عربی کے اندر اور معاشرہ عربی کے اندر لفظ ابا جڑا ہے یہ باپے سے بولا جاتا ہے چچا سے بولا جاتا ہے مامے سے بولا جاتا ہے تائے سے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے اس وجہ سے ایک لفظ جڑا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے حضرت نے انہوں دیکھو
وہ اس تو مراد ابا نہیں، والد نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے. یہ طارق یہ نام ہے. تاریخ پڑھو گے تو پتہ چلے گا کیونکہ طارق جڑے نے وہ اللہ کے بندے سن. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے بندے سن. آزم وقت پرست سن، لات و منات کے منن والے سن، عزا کے منن والے سن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ جان کے کسی اس کی پوجا کیتا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپنے تو لے کے لڑکپن تو لے کے جوانی تو لے کے بڑھاپے تک آپ نے بندرستی نہیں کی. تو اس بات میں اس وجہ سے گل کی ہے کہ جڑا نور ہے یہ پشت دا پشت نیک پشت دا پشت چلا جتنے جا کے اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بچے جس طرح اللہ تعالیٰ ہے تو پھر وہ تو اگے نبوت نہیں. لیکن بریتا جو نبوت آئی ہے، بریتا جو نبوت نہیں ہوتی. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، نبوت چاہے بچوں کو برا ہو سکتا ہے، یہ برائی ہو سکتی ہے. لیکن نبیاں بچوں جڑی ہے نا وہ نبیوں جب مست ہو سکتے ہیں. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام آپ کا پتر جڑے وہ کافر ہے، لیکن پتر کافر ہوئے جو کافر ہوئے پتر نبی ہوئے. یہ سوال پیدا نہیں ہو سکتا. نکازن شیخ کتنے بھی چھوٹیاں چھوٹیاں کتابیاں اپنے خاصے نہ بنائی ہیں. انہوں نے لکھی ہے کہ آدھر آپ نے وہ نہیں ہے جن میں رسول کا طے کے بھی غلط کر دیتے کہ آپ نے والد جنہ نوز پہلا بہت پرستا ایک قدری طور پر نہیں ذہن نہیں بنتا. قرآن و حدیث نہیں بنتی اس چیز کو اس نہیں میں نہیں کرتے. ویسے کہ میں مانا لگی ہے میرے عزیز جب پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پشت کے اندر آیا، آپ نے پیشانی کے اندر آیا تو پھر وہی نور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ کے اندر آیا. وہ کہنا نور ہے حضرت سیدنا اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام. آپ سے دعائیں آپ کا نور آ گیا، آپ کی پیدائش ہو گئی. پیدائش ہوئی نا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سن. حضرت حاجرہ بھی بیوی سن، حضرت سارہ بھی بیوی سن. تو حضرت سارہ جو سن بے اولاد سن، جن کا اولاد نہیں سن. جب انہوں نے دیکھا نا حضرت حاجرہ دے جوڑے کے اندر پتر کھیل دے کہ آپ کو لشک پیدا ہے. لفظ لشک استعمال کرنا ہے کیونکہ نبی دی بیوی مومنہ دی مائے کچھ لوگ آج لفظ استعمال کرنا ہے حسد کی کا نوز باللہ من ذالک لیکن کفر کو کرنا ہے. آپ نے حسد نہیں کی کا، رشک کی کا. رشک کرنے تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ اندراز کر دیا نے کیا ہے استطاعت اسماعیل کو وہ ماں حاجرہ انہاں دوہاں اس طرح کرو دور جنگل دے وچ بیابان دے وچ انہاں چھڑ کے آؤ، دور چھڑ کے آؤ. تو جو کہیں اے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ انہوں نے امتحان تو آگیا کہ ہم دور چھڑ کے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اجے کوئی سوچنا ہی آئی نہ کوئی کرا کہ نہ کرا. مطلب خدا بندے کریم نے وہی نظر فرما دی. حضرت جبریل علیہ السلام آ کے پیغام لے کے آخیا کہ اے اللہ نبی پریشان نہ ہونا، جو
سارا نے آپ کے وہ کر کے بھی کھا دیا وہ کر کے بھی کھا دیا کچھ لوگ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اس کو استعمال کرنا کہ اپنے آپ سے بچائی رکھو چوگل کو جو اپنے چوگل سے دسا دیتے ہیں نا ساڑھے لوگ پاس بھی جلدی جاتے ہیں تو انہوں تو بچڑ باز میں استعمال کرتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ بھی آتے سن انہوں بھی آتے ہیں کہ حضرت سارا کو حسد ہویا انہوں نے اس طرح کیتا اور پھر نوز میں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظلم کیا استغفر اللہ حالانکہ اس سارے عمل کے اندر ایک بڑا بڑا کام ہے بڑا بڑا کام کام دستا کیا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلیل نے ایک گل سنائی اللہ خوشخبری سنائی کہ تجھے انہوں نے چھاڑے ہوتے انہوں نے اللہ وارث انہوں نے اللہ وارث ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نے نورہ امام نے اٹھا لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لیا تھا مجھے چند دن دے کوئی مہینہ سالہ نہیں چند دن دے جن کو بھی عوام کے اندر چھڑ کے آگے چھڑنا لگے نا تھوڑی جی کھلوان دنیا تھوڑا جا پانی پتا اس تو علاوہ نہ کوئی چیز کھاؤں سے نہ کوئی پیٹ سے پانی دینے کوئی بندوبست نہیں کرتے پہاڑی علاقے اور کوئی چیز کھانا واسطے کوئی کھان نہیں ہے چھوڑ دیتا ان سے پھر دعائیں کروائی چھوڑ کے نا دعا فرمائی کہ یا اللہ میری بیوی میں اور میرے بیٹے میں ایک تیری بندی ہے ایک تیرا بندہ ہے ایک تیرا نبی ہے جنہوں میں تیرے حوالے کر کے جاؤں اور جنہوں وقتاً فوقتاً جو ضرورت پوے جنہوں آدمی دینا ایک تو چیزوں یہ دعا کریں دعا کر کے جو پیشن کریں گے نا کہ حضرت جب حاجرہ سلام اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کیا کیسے دیتا ہے ادھر سے کم کر کے چلے ان نیچے کی راز ہے کہ کیوں کر چلے ہو آپ نے فرمایا یہ میرے اللہ حکم ہے تو حضرت اما حاجرہ سلام اللہ علیہ نے شکر ادا کیا شکر ادا کیا مولا تم نے اپنے اس کے مجھے واسطے سمجھانے واسطے چڑھے تیری مہربانی تیرا شکر ہے کہ تم نے چن لیا اور ناراضگی دکھاؤ میں سے بچا تاج میں چلے جاؤ انشاءاللہ میں صبر کروں گی جو کہ تم آنکھیں میں تمہیں عمل کرائیں آپ چلے جائیں آپ کو کھجوروں کو نہیں آتے پانی ختم ہو جائے گا حتیٰ کہ آپ کی چھاتی مارک کے اندر خود بھی ختم ہو جائے گا خشک ہو جاتا ہے سوکھ جاتا ہے اس وقت جب وہ بہتر آج بھی آپ نے بچہ تو دودھ دکھا رہے آپ نے بھی اگر بچے بندے بہت پیار سے رکھے تو ہر چیز کو کٹر دکھا رہے ہر چیز کو مارنا تیار ہوتا ہے زندہ کرے تو بنا چیز میرے چاہیے چیز وہ بنا جگہ میں موجود ہے بنا بندے میں موجود ہے تو وہ کوئی کوشش کرے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ جب ہم اپنے بیٹے پر بیٹھے آنا کہ بھوک نال دے پیاس نال بھی لگ رہے ترس رہے تڑپ رہے کہ آپ نے دوران آدمی یہ کتاب دوران آدمیاں کبھی صفا پائی تھا جانیاں کبھی مروہ پائی تھا جانیاں کبھی صفا تھا جانیاں کبھی مروہ تھا جانیاں اس طرح سات چکر کر دیا
مروا تو صفا صفا تو مروا اس طرح 7 چکر کرتی ہیں ادھر دوڑ کے پھر واپس بھی نہیں آنے کہ میرا بیٹا کیا نہیں آ رہا تو جانور نہ پہلے ادھر بھی ان خیال کرتی ہیں جب 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ کی ہوتا ہے آپ اپنے پیٹ کو دیکھ نہیں کرتے آپ کٹی لگتے ہیں پانی جاری ہوتے ہیں پانی چلنا جاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام یہ نہیں لگتے جاتے ہیں ادھر پانی چلنا جاتے ہیں یہ نہیں آئی جگہ کہ نالیوں کوئی ٹیوب ہے نہیں سکھ گیا کوئی پیر نہ لگے مطلب سمجھو کو کوئی پیر لگے نا آپ کی ایڈی تھلوں چشمہ جاری ہوئے ہے پانی چلتا جا رہے کہ آپ نے پتہ ہے کہ کیتا حضرت حضرت نے آپ کے پتھر جوڑن لگ گئی پانی لے کے پتھر جوڑ لگ گئی جب سمجھا کہ پتھر کو پانی نہیں دے رہے اور پھر اللہ کی کمی نے اللہ کی طاقت استعمال کی تھی اللہ نے جتنی طاقت استعمال کی تھی وہ کئی طاقت ہے زبان اطاعت آپ نے فرمایا یا ماء زمزم یا ماء زمزم یا ماء زمزم وہ پانیاں ٹھہر جا رک جا بیچ میں پانی نہیں وہ کون ہے اللہ بھی بندی کا بیچ میں پانی جو پورا وہ پھر پانی رک گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ایک بے شمار شکر ہے کہ حضرت حاجہ سلام اللہ علیہ نے وہ تو پانی کو روکن کا حکم جاری کر دیتا اگر وہ انہوں نے جاری کر دیا پوری روپے زمین کے پانی پانی ہر میں پانی پانی ہوتا کوئی ہو رہا ہے نہ یہ فیصلہ ہوا جب وہ پانی جاری ہو گیا آپ نے روک دیتا سب پڑ گیا ایک قبیلہ آیا جہاں پاس نہیں دے سن انہوں نے اس جنگل دے وچ ٹھہرے تو چوکی بندے بھیج جا یار تو پانی تلاش کرتے رہا وہ نکلتا پانی تلاش وچ ایک جگہ دے پرندے اڑتے پڑتے ہیں ٹھیک ہوتا ہے پرندے اڑتے پڑتے ہیں جنگل دے وچ اس بندے نے نظر انہاں پرندے اڑتے پہ جاتی ہے انہاں پرندے اڑتے پڑتی ہے نا وہ بندے بڑے سیانے سا بڑے اکل سے اس نے یہ ذہن بڑھایا کہ چھوٹے پرندے پہ اڑتے نظر کون ایک جگہ پانی ہے جگہ ایک سے پانی ضرور موجود ہے وہ بندہ اس سے نشانی دے سے پرندے کی نشانی دے اس جگہ سے پہنچے تو پانی جانے سے سمجھا جا کے دیکھا حاجہ وہ تو دیکھا حضرت اما حاجہ انہاں جوئی وچ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تے بیٹھیاں نے ذکر دے وچ مشغول نے اللہ دے ذکر دے وچ ذکر کر رہے ہیں وہ بندہ بجائے پانی لین دے واپس چلتا ہے اپنے اس قبیلے جو دستا ہے پورے کام کرنے کو دستا ہے اے مادر ہوتے سوال میں ادھر دیکھتے ہیں دیکھ کے نا انہوں نے پتہ کیا آپ نے اے نبی اگر تہاڈا حکم ہوئے تو اس پانی تے ساڈا بھی حق ہے اسی پانی لے سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نہیں آپ نے فرمایا نہیں تم نہیں فرما دیتے وہ پیچھے کر لگے پھر انہوں نے اجازت یہ مانگی آپ کیا کہ چلو پانی نہیں لینے دے اس گل کی اجازت دیتے ہو کہ اسی اتنے رہ سکتے اسی اپنی آبادی بنا سکتے ہیں آپ نے ٹھیک ہے بنا یہ ہونے اجازت ہے وہ جو لشکر سے پھر واپس کیا اپنے مقام پہ تھے پھر ادھر واپس اپنا ساز و سامان جانور وغیرہ لے کے آپ کے کوٹھے آباد ہو گئے اس جگہ جب آباد ہو گئے پتہ کن جگہ دے جن آج سے مکہ و عثمان ہے
مکہ مکرمہ آتے ہیں اور جس جگہ ہوتے زمزم کا کون جائے ایک جگہ خانہ کعبہ کے دو بڑے آگے ہوتے جمع ہو گئے اور ہوتے پھر تعمیر کی طرح خانہ کعبہ اس سے ہی بالکل سیم شکل دیتا ہے اور سیم اس سے مقام دیتے اشیاء مولا دیتے خانہ کعبہ ہوئی ہوئی پہلا خانہ کعبہ ہوئے جو بیت المعمور ہے بیت المعمور ہے تو اس سے ہی سیم دے کہہ لو پہلے ایک خانہ کعبہ جو تمہیں کی پورا ایک کہنے رکھا ہو کے کتنے کتی پھر کتنے یہ کہنے رکھا ہو کے تم ساڑھا ٹاپ کو ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ولادت اور پھر انہوں نے قربانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امداد جہاں تو پھر تھے مکہ شریف جاری ہو گیا بن گیا آبادی بن گئی آبادی کو چلتا شہر شکل اختیار کر دیا پنڈ کو جب شہر بن گیا تو آپ جوان ہوئے کتنی عمر میں 16 سال میں کتنی 16 سال میں ایک امتحان ہو کہ بڑھاپے کے اندر اتر آیا ہے غالباً 90 تو یا 100 سال سے تو رہتا ہے کہ آپ کی اتنی عمر آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کرو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ولادت کا سال ہوئی ہے اس کا ایک بات بڑی ضروری ہے ضروری کا سمجھ کرنے ہے گی جب آپ کی ایک ولادت ہوئی ہے نا بڑا نقشہ رہ چلا گھروں شروع کر رہا ہے جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو حضرت سارا کو پتہ چلیا کہ آپ نے اس طرح کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بولو یہ کیسے ہو سکتا ہے توجہ کریں یار میں بڑا بڑا مسئلہ ہونا تیرے واسطے یہ توجہ کریں گا آپ نے تمہیں فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے تعجب استعمال کیا یہ کتاب تعجب استعمال کیا تعجب نے نگاہ تعجب نے زبان انہوں نے استعمال کیا نہ کہ افسوس کیا افسوس کی وجہ تو نہیں کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ماتم کرنا بھی کہا دیا قرآن دے اور اس سے عید تو اس سے واقعات تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت سارا نے اس طرح کیتا ہے یہ ماتم انہوں نے کیتا ہے اس وجہ تو جیسے یہ ماتم کرتے ہیں اس وجہ حالانکہ تعجب اور افسوس اور تعجب بھی ہوتا ہے اور انہوں نے کہا یہ تعجب ہے وہ کیوں بارش ہو پھر افسوس ہے میں سمجھانا کیا کر رہا ہوں مثال سامنے آ گئی اس مثال نہ سمجھے قرآن جس حالت سے سمجھ لے اور جب قرآن جس حالت سے بیان کرے انہوں نے نہیں سمجھا اسی آنے جو شیل لا پہ ہمیں نہ جو کہتے ہیں سمجھ آوے نہ جاتا ہے بس موٹی جلنا ہے چاہی پٹی رکھے نہ کوئی کہ نہ کچھ رکھے چھکی پٹی رکھے کوئی کام ہے نا کوئی اثر رکھے ٹھیک ہے آپ نہ تک مائے نہ آتا ہے اللہ پاک سب کو سمجھنے کی بات تو آپ نے تعجب کی نگاہ میں تعجب کی زبان میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں کے 100 سال عمر ہے انہوں کے ساتھ جب 100 سال اتنے عمر ہے تو اس میں کیوں نہیں ہو سکتا ہے انہیں تو سوئی افسوس ہے یا تعجب ہے حیرانگی ہے بولو غلط تعجب ہے حیرانگی ہے نا پھر ماتم دے نہ ہوا ٹھیک ہے اجازت ہے کیا اے اصل وجہ میں تو مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں آگے چل کے جب
جب آپ کی 16 سال عمر ہوتی 16 سال کی عمر کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے اللہ پاک ایک پیغام سنایا. کیا پیغام سنا دے اے میرے نبی اے ابراہیم علیہ السلام میری رات اندر قربانی دو. ٹھیک ہے میری رات اندر قربانی دو. اور قربانی میں وہ دیر میں اپنا مقصد کر رہے ہیں. قربانی میں وہ دیری ہے جیڑی کہ سب تو نصیب سب تو پیار حتیٰ کہ اپنے نال اتر اپنا پیار اندر کے پتر کو مارتا پہ ہوئے نا تو پھر وہ مکے ہو کے جالے جالے مرانا یہ نام میں مارا ہوئے پتر بھی گھر کو مانتے پیو بھی گھر کو مانتے یہ شہر ہے. ٹھیک ہے باقی نکلنا نہیں کرتا انہوں نے دوے گھر کو انہوں نے واسطے یہ گل ہے کہ جدوں پتر میں کوئی مارنا ہوتا ہے پیو بکی ہو جاتا ہے جیسے پیو کو مارتا ہوئے پیا جب پتر بھی بکی ہو جاتا ہے غیرت مند ہوتا ہے وہ بھی پیچھے ستا نہیں رہتا ایک دن اللہ کو اپنے جانا ہے ہے جیسے بھائی جو ہے اس طرح ایک ہے ساڑھے ماہر اندر ہے اس طرح معاملات چل جاتا ہے. اللہ پاک کے جانا فرمائے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 16 سال جو ہے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا پھر یہ امتحان لیا اب کیا میری رات میں قربانی دیو یہ سب کچھ زیادہ کرنا چیز ہے کہ آپ نے حضرت حاجرہ السلام علیہ ایک پیغام سنایا اتنا آگیا کہ سوچتا کرو اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو سرما لاؤ سرما پاؤ تیل لاؤ ملاؤ پاؤ اچھا لباس پاؤ سکو انہوں نے تیار کر کے میرے نہ دے. آپ کہتے ہیں کہ اپنے سردار آج خیر ہے کدھر جانا ہے آپ نے فرمایا سے دوست جانا ہے ایک دوست کو جانا ہے پوری ملاقات بات کرنا ہے چلو دوست جانے جاؤ دوست نہیں ہے جاؤ جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا وہ کیا دوست ہے کہتے ہیں جڑا اسا بنایا وہ نہیں جب دوست اسا بنایا وہ نہیں مطلب میں وہ ہے ساڈا کیا دوست ہے کیڑا سا بنایا ہے شیطان یہ ایسا دوست بنایا ہے پھر میرے اسا سارے شیطان کو دوست بنایا نا کہ ساڈا کوئی مکلا دشمن ہے ابو وہ بھی نہیں ساڈے واسطے اچھا تو سب کو اچھا تو بالکل نہیں اچھا دوست ہے تو اللہ تعالیٰ اور محبوب ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوست اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ سن ایک دوست جہاں جانا ہے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے نہیں جانا دعوت ہے جانا یاد کر کے کہتے کرنا ٹھیک ہے یاد کرنا شالا مام جانتی ہو بیوی بھی جانتی ہو ایک کی بیوی نہ ہوئے جنہیں جو 100 کچھوں سے کر دے یہ کہ رہ جانے ایک کی شالا بیوی نہ ہوئے بیوی کی پوری ہوئے اور جب آجا دی تو آپ نے جب تیار کر دیتا تیار کرنے کے بعد وہ چل نام فرمایا کیا اس بھائی چھری بھی لے لو رسی بھی لے لو ٹھیک ہے رو چھری بھی لے لو رسی بھی لے لو. آپ نے رکھ کہتی ابا جی یہ چھری سے رسی بھی کرنی ہے. آپ نے فرمایا بیٹا ہو سکتا ہے پھر قربانی کرنی پڑے ہو سکتا ہے قربانی کرنی پہلے پتہ ہے کہ قربانی نہ کرنی ہے پتہ بھی ہوتے پتر بھی ہوتے یا کلوتا ہوتے یا نبی بھی ہوتے ہیں اتنی خاصیتیں بھی ہوتے یا برما بردار بھی ہوتے یہ پھر سامنے نظر تھا کیا کہ مطلب کی کرامت تھی
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض دی پتہ بھی ہوئے پتر ہے نبی بھی ہے یہ اکلوتا بھی ہے سونا بھی ہے پیارا بھی ہے تو پھر چھری بھی بہتے کوئی ممان رسی بھی بہتے کوئی ممان یہ بھی تیرے واسطے سامان سارے سامان ہوتے ہیں اللہ اکبر انہوں نے لیتے چھری بھی کیونکہ فرما بردار بیٹے ساتھ آج دے طرح آج دے بیٹے کیا نہیں سن گستاخ نہیں سن فرما بردار بیٹے ساتھ بیٹے چھری بھی لے دیں رسی بھی لے دیں چل پہنتے ہیں جاندے پہ ہوتے ہیں وہ آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے پتہ ہے کیوں شکل بیٹھے بڑی معزز جو معذب بجے آپ بن گئے سفید داڑھی شیخ عمر باپا بن گیا سفید داڑھی کا ہوئے پاپا میری قدر کرتے ہیں ایک وال چکیا ہوئے داڑھی بیٹھے وہ جی قدر اور بات جاتی ہے کہ جی ساری داڑھی چکی ہوئے تو خدا عدم وہ بے شمار ہے تو اس وجہ تو انہیں یہ شکل بنا گیا کہ میرا عدم کیتا جائے وہ جو قریب مکنیاں شروع ہو دیا پھر آج میں نے فریقین کیا نا کہ اس وقت میں آ رہی ہے تو جب وہ آ گیا چھوٹا بن کے زیفر مغر بن کے چٹی سفید ریش والا تے حضرت اماں حضرہ کو آیا آپ کے آپ تک ہے حضرہ کیا دون لگا ہے مدر روٹی کو ٹوٹی بھی حضری ہے ہاتھ کے مدر پہ ہے کیا دون پتہ ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹھنے کی طرح گئے نہیں کیوں ہوتے ہیں دوست سے ہم گئے نہیں ملاقات واسطے دعوت گئے نہیں کہنا نا ان کا لوگ کی کر لے گل دے تو وہ اپنے پتر مصیبہ کرنا چاہیے وہ اپنے پتر نو مصیبہ کرنا چاہیے مہاجران فرمائے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے پتر کو پھر پتر نو اپنے ہاتھ سے بات کر دے یہ کیوں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا سچی منہ نکل جاتی ہے قدرتی سچی منہ نکل سکتا ہے میرا خیال ہے اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے کس وجہ میں کم کر رہا ہوں آپ نے بڑا خوب بڑا فرمایا آپ نے بڑا اچھا ہے نا حکم ہے ہاں اللہ کا حکم ہے انہوں نے کیا ہے آپ نے فرمایا اچھا چلتا ٹھیک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو ہو گیا ہمارے اندر دفاع کیتا وہ تناب نہیں ہوا آگے چلا گیا دوڑتا آگے گیا کیوں طاقت تبدیل ہے طاقت بڑی ہے اللہ پاک نے دیتی ہے طاقت ہوتی ہے دوڑتا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جا کے آخر ہے میں اسماعیل میں پتا کہ تھوڑا پیو تو کئی واسطے لے کے آیا کہ کئی واسطے منزل وقت واسطے آیا میں کیوں ایک نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا آپ جائے کہ گمان ہے گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انہوں نے کہا ہے اس وجہ اچھا یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے نا میں ایک ہی اسماعیل کی کہ صدر اسماعیل کی ہوں وہ بھی نظرات کے قوم بنواتا ہوں جا رہا کہ 100 اسماعیل میں ہوں کہ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سماچار کر ماریا دفاع کر دیتا وہ تو ایک مجلس ہو گیا پھر جس جگہ سے آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز بنانے کی کوشش کی تھی چلنا نہیں چلنا یہ حکومت تھا پتہ بھی یہ بات نبی ہے یہ میرا دعوت نہیں چلتا پھر بھی چبرانا مارتا ہے لیکن چبرانا مارتا ہے سامنے سبب کی میٹر دیتے ہیں
سن سمجھدار کرنے آنا مشورہ مارنے والے ہوندے نے تے پکے رہنے والے بھی ہوندے نے اللہ نال محبت کرنے والے لوگ ہوندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخیا کہ تسی کی کرن لگے ہو خواب کے سچے نہیں ہوئے تسی کام نہ کرو میں گا کافی کہ آپ نے ذہن میں رکھے سوال اس سے وقت آ گیا کہ ایک بندہ جو ہے ایک بابا ایک کوئی انسان نہیں ایک بابا نہیں ایک نوری نہیں بلکہ ایک ناری ہے ایک شیطان ایک یہ شیطان ہے اس وقت آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور آپ نے اس میں 7 کنکریاں ماریاں کتنیاں 7 کنکریاں ماریاں اور الحمدللہ اللہ پاک نے ایک اس واسطے ایک نشانی بنا دی سنت بنا دی نشانی بنا دی کہ قیامت تک انہوں نے قوم نہیں جانا اور انہوں نے لوگ مسلمان جنہیں میں جا کے جڑے اردے سے ناتا پاؤں لگیاں لگتے اور انشاءاللہ پاؤں رانی اور جڑا بھی وہ دینا کردار ادا کرے شیطان کردار جڑا بھی ادا کرے وہ سمجھ لو کون نے یہ دیتا ہے کون نے یہ دیتا ہے کون نے سمجھائیے پھر جو مندر جا کے کام کرنے لینا یہ چھڑ دے یہ نہیں کرنا ہے یہ کہتے ہیں اگر جب وہ تا کے عمر کون لکھے نا اتنے بیر نسانی کون آگا ہے نا نون میرا خیال ہے نا ایتے دھوئی نا پہی اکے دھوئی گئے یہ کمان نزدیک کے ہوئیاں ستان پھوڑے چوبر کوریاں انہاں تو بچو میرے بانی تو آگی جب آپ نے ایک انگلیوں مات دیا تو پھر ان باپ بیٹے لا جائیں کہ پتر میں نے خواب آئیے خواب اندر میں دیکھے کہ میں تنہوں اپنے تنہا سبا کا کرنا 10 دیری کی دفعہ یہ فیضان نے مدد کا جا کے مختلف کی کرامت کی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرض دی تو اے آپ نے مجھے کو رائے مانگی اپنے بیٹے کو تو بیٹے نے وہ عرض کی تھی ابا جی تسی جو کوئی بان حکم ہے تسی جو کر کے دکھاؤ جاب نہیں جا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى یہ قرآن پاک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خواب کے اندر دیکھ لیں ذبح کر دیں تو ٹھیک کی رکھا ہے اس نے کی چاہتے ہو عرض کی تھی قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین قرآن میں جب قرآن پڑھا جائے جب ڈولے میں بڑے سامنے ڈولا سے جب کام آنے میں تکڑے نہ ہو جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کی باتیں کیسے حالانکہ سبحان اللہ آپ کے دیکھنا نہیں آپ نے عرض کی تھی قرآن کو مجھے بھی بیان کرتا ہے کیا ابتف عن ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے بھائی تسی جڑا بن حکم ہویا ہے جڑا بن حکم ہویا ہے تسی او کر گزرو انشاءاللہ تسی من صبر میں پاؤ میں صبر کروں گا آپ نے صبر کی تلقین کر دی میں صبر کروں گا تسی اپنا کام کرو گا تو اللہ حکم ہویا ہے انہوں نے بھی یہ نہیں کیا کہ چھٹو بابا جی کھاپا نہیں ہے کیا ہوتے ہیں یہ کی پتہ کرتے ہو تسی جب کھاپ کو تشکیل کر لے اپنا خود تو تجھے سوا کرو نہیں آ گیا
یہ کہ مال تو مال ستاجے کو انشاءاللہ نصاب ہے تسی کار کرو جو کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ میں تسی صابر رکھتا میں سر کرا جب آپ نے ایک ارداز دیتی آپ کے ساتھ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نام کرتے ہیں کیا کیا ابا جی ایک کام ٹھیک ہے کسی اپنا کام کرو لیکن یہ واسطے چند ایک میری وسیطہ ہے میں وسیطہ کرنا چاہتا ہوں یہ تو کام ہے آپ ٹھیک ہے بولو میں کن وسیطہ ہے آپ نے عرض کی پہلے میری وصیت یہ کہ جب میں ذبح کرنے لگو میرے ہاتھ پیر رسی نال مضبوطی نال بنا مضبوطی نہ بنا اس وجہ تو کہ کدھر انج نہ ہوئے کہ جب تسی چھری چلاؤ تو میں تڑپ اٹھاؤں تڑپاؤں کہ میری تڑپ تو اڈے جی پدر ہونے کی خاصیت تو اڈے باپ ہونے وہ تو اڈے جال نہ پڑے اس بندے سے دوے باپ بیٹا اس اللہ تعالیٰ سے حکم کو معلوم نہ ہوتے اس وجہ سے مجھے ہاتھی مان لینا پیر بھی مان لینا کہ مسکون کرنا جلے بھی نہیں جس کی وجہ کو آپ ایسی جلے جان مارنے انہوں نے بنا رسول اللہ بننا بھی سنت ابراہیم ہے ٹھیک ہے یاد رکھے کیونکہ کم چھوٹے چھوٹے یہ گرنا چھوٹے چھوٹے حضرت بڑا بتایا بے شک چھوٹی قربانی ہوئے نا انہوں نے سنت کر کے مان لیا ثواب سنت کا ملے گا حضرت ابراہیم نے اسلام سنا تو آپ نے فرمایا دوسری تیری وصیت کی آخر دوسری میری وصیت یہ ہے کسی بات کرتے ہیں مگر پیر چڑھے نہیں اپنے کپڑے چنگی طرح سمیٹ لے پونج لے تاکہ میرے خون کا قطرہ نہ دکھے جے میرے خون کا قطرہ پاڑے کپڑے اپنے دیکھ گیا کہ ان نہ ہوئے کہ کل قیامت روز میں گستاخ کے والدین میں اس میں شامل ہوں توجہ کریں آج نوجوان کہ کتنا بڑا سبق کرتا ہے کہ خون کا قطرہ کی ہے کہ اپنے کپڑے سمیٹ لینا ان نہ ہوئے کل قیامت روز میں گستاخ میں چوک جاؤں گستاخ کے والدین میں اللہ فرمایا خالد کہتی کہ ابو جی تیجی وصیت کریے کہ جب میں تجربہ کرنے لگو چھری چلیے اس کو اچھی طرح تیز کر لے چنگی طرح تیز کر لے اس وجہ کو کہ کتنے میرے قربان ہونے میں دیر نہ جائے اور دیر ہونے نہ ساڑھے اللہ کا حکم جڑے وہ نہ ٹل جائے وہ کسی معلوم نہ ہو جائے کہ آپ نے پھر عرض کی کہ چوتھی نصیحت میں یہ ہے کہ میرا چہرہ جڑے اس نے زمین کی طرف رکھا تاکہ جب تسی چوری چلاؤ میرے گھر تے تو شک تے فطری جڑی ہے باپ کی محبت وہ نہ جاگ پائے جی وہ جاگ پئی تو پھر چوری نہیں چلے گی جس قربانی میں محروم ہو جائیں گے دوے باپ ہے ٹھیک ہے بنی نصیحت میں مصیبہ کرنے تو پہلے میری قمیض لا ہو گیا میری قمیض لا لگا ہے اس وجہ تو یہ جو میری قمیض ہے نا ایک بعد میری ماں کو جا کے دیکھیں میری ماں میرا واقعہ سنا دے رہے پھر جب میری ماں کو میری یاد آئے گی اس دن وہ میری قمیض نو اپنی آنکھاں نہ لا کے اپنے سینے نہ لا کے اپنے وہ چلی محبت ہے اس میں سنبھال لگی یاد کرنے لگے گی میری یاد پیڑھی نہیں جائے گی اور
نہ پھر یہ بھی ایک واقعہ اگلی میری وصیت یہ ہے کہ جدوں آپ کسے میرے ہم عمر بچے کو دیکھ لو میرے قربان ہونے تو بعد ہے میرے قربان ہونے تو بعد جدوں میرے ہم عمر بچے یعنی کہ میں 16 سال کا بچہ ہوں جدوں کوئی میری عمر کا بچہ بن ملے نا دیکھ کے وہ جب پیار کرے مینوں یاد کرے تو ہڈی یہ یاد چلیے مینوں اگے بھی سکون دے گی ایتھے ہو بھی سکون دے گی جس وقت میں تجھے قربان کرو گے اس وقت بھی سکون دے گی یہ وسیطہ کی دنیا وسیطہ کرنے تو بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے نے جکڑیا رسی نہ بندہ مضبوطی نہ بن کے اپنی آنکھوں میں پٹی پا لئی بیٹے کی آنکھوں میں پٹی پا لئی اور انہوں نے پیشانی دے بال لٹا لیا انہوں پیشانی دے بال لٹایا نا تو چھری چلانا شروع کی تکبیر پڑھتے ہیں چھری چلاتے ہیں چھری چلتے ہیں حالانکہ آپ نے تیز چھری کر رہے چھری چلتی نہیں آخر آپ چھری میں مقابل کرتے ہیں کیا کہ چھری کے یہ کی کر رہے میرے اسماعیل کا گلا موم تو میں نرم ہے ان کو نہیں کٹ رہے کہ کیوں نہیں کٹ رہے اس طرح پھر چھری پتھر میں تمہارے آپ پتھر کے ٹوٹے چھری نہیں کر دیتے چھری میں اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی چھری بولی چھری پتہ ہے کیا آج یہ کہ اے اللہ کے نبی جدوں بن چیخا دے وچ سٹیا گیا سی تنوع دے وچ تے اس آدمی بن کیوں نہیں سی سڑیا یا کیا اس وقت اللہ کا حکم ہویا سی اس واسطے وہ گلزار ہو گئے ٹھنڈی ہو گئی اس نے میں نے سڑیا آپ چھری پتہ کی آتی ہے آپ یہ کہ آپ نے ایک باری حکم ہویا ہے ایک باری حکم ہویا ہے تو میں نے 70 دفعہ اللہ پاک نے بیا وقت رکھا کہ میرے اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کٹنا ایک بال بھی نہیں کٹنا میرے اسماعیل کا میرے عزیز دیکھ چھری بھی نبی کا اتنا پیار کرے بڑا بڑا سنو کہ خدا دی قسم ہے چھری بھی نبی کا اتنا پیار کرے کہ آج امتی کلمہ پڑھ کے نہ پیار کرے حیرت ہے افسوس نہیں ہے اس امتی دے کلمہ پڑھ کے بھی نہ پیار کرے نبی نہ میرے عزیز انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگے واقعہ ہے وہ اس میں جنابوں گے کیونکہ ایک مسئلہ جو ہے وہ بیان کرنا ہے جڑا کہ بہت ہی ضروری ہے اور کافی عرصے بھی اور بے خصوص کافی دنوں تو بھی یہ دیکھ رہے ہیں اور کن سے یہ آگے بھی یہ مسئلہ لازمی بیان کرو اس وجہ مسئلہ وہ ہے خاص کر کے یہ مسئلہ انہوں واسطے جڑے بے نماز میں وہ کہ بے نماز اللہ پاک انہوں نے ہدایت دے کہ انہوں نمازی بن جائیں جڑے نمازی نے انہوں نے واسطے خصوصاً مسئلہ ہے صبح دن سنتان والا لیکن صبح دیا فجر دیا دو سنتان ہیں انہوں نے مسئلہ ہے اے کتاب نور العزاز نور العزاز کتاب نائے یہ کتاب کو کتاب ہوتی مدارس کے اندر نصاب کے اندر شامل کی تھی پڑھائی جاتی اور جب بند بھی پڑھانے میں تھے اہل سنت بھی گریجویشن میں وہ بھی اپنے اپنے مدرسے اندر یہ کتاب پڑھاتے ہیں یہ سب کتاب سارے ہیں سمجھ آئے اس کتاب کے اندر یہ مسئلہ بیان کیتا گیا کہ صبح کے سلطان سب کو پہلے تو میں حکم کیے گئے کوئی بھی سلطان ہونا ہے دنیا میں ویسے گھر میں پڑھنی چاہیے کیا کرنا چاہیے گھر میں پڑھنی چاہیے زیادہ ثواب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھرانوں کو قبرستان نہ بنا
فرما دے کہ نفلی نماز سنت نماز گھرانے اندر پڑھو، باقی فرض نماز مسجد اندر پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو میرے دوست ہوتا ہے انہاں جو میرا خصوص ہے انہاں کا دسنا ہے کہ انہاں کا کی حکم پڑھنا، اگر تسی گھر وچ نہیں پڑھتے پہلے تو گھر وچ پڑھو، جے گھر وچ نہیں پڑھتے مسجد وچ آ پڑھنا چاہتے ہیں جماعت تو پہلے پڑھو، نمبر 2 جماعت تو پہلے پڑھو، نمبر 3 حکم انہاں دا اے ہے کہ جے تسی نماز سنتا پڑھتے ہو ادھر فرض نماز شروع ہو جائے یہ کیا حکم یہ شرعی حکم فقہی حکم جڑا ہے وہ اے ہے کہ تسی یہ سنتا پہلے پڑھو جماعت کا بعد پڑھو، اگر تمہیں اس گل کا خدشہ نہیں کہ میں سنتا پڑھا گا تو فرض چلے جاؤں گا، یہ خدشہ ہے کہ میں سنتا پڑھا گا تو فرض چلے جان گے پھر نہیں، پھر سنتا چھڑ دینی ہے، پھر پتہ کس ٹائم پڑھنی ہے یہ مسئلہ میں دکھاؤں گا کچھ لوگ ساڑھے سننے بھی جڑے چاہے اپنے اپنا پڑھا بھی کا سمجھ جائے وہ سبق جماعت بعد فوراً شروع کر دیں، میں دکھا سکتا یہی کتاب ہے اور بھی کتاب ہے در مختار نظر مختار فتاوی شامی اور اس کے بعد نماز کے احکام آج حضرت کی کتاب ہے اور یاد رکھا صاحب کتاب ہے نماز کے احکام قانون شریعت احکام شریعت فتاوی نسبیہ اور بھی کب سے کتاب ہے کہ اس سے وقت بعد سننا یہ نہیں پڑھتا کس وقت پڑھنی ہے جس وقت سورج چڑھ جائے، سورج چڑھنے کے بعد کم از کم 20 منٹ سورج چڑھ کے آر میں زوال کو پہلے پڑھنی ہے، سمجھ آ گئی لا تیسرے نمبر پر مسئلہ ہے ٹائم جو ہے آپ کا تصور کا مشاہدہ یا احترام کر لیتے ہیں تو میں مسئلے میں نہ جانا زیادہ لے لیں بات کہ جماعت ہونی چاہیے سنتا نہ ہی اس سب پہ کھلو کے پڑھنی ہے، سمجھ آ گئی اس سب پہ کھلو کے پڑھو گے سنتا نہیں ہوگی، پھر اس تو پیچھے تسی پڑھتے ہو اتنے بھی نہیں پڑھنی، کتنے پڑھنی ہے کتنے پہلے میں سے گھر میں پڑھو، گھر چو نہیں پڑھتے اتنے پڑھو جتنے امام کی قرات کی آواز آنے نہ آ رہی ہو، جتنے امام کی قرات کی آواز آنے نہ آ رہی ہوئے اتنے تسا سنتا پڑھنی ہے تو وہ کرنا سنتا جو پڑھنی ہے مغروب ہو جائے میرے سندر کو جب ساڑھے نمازی اور مسجد اندر اس مسجد نماز پڑھتے ہو آئندہ واسطے میں بھی اپنی طرف بھی ایک سہولت دینا ویسے دینا تو نہیں دل کرتا لیکن میں دینا اور کئی سہولت ہے میں تو اپنا کمرہ کھول کے چڑھا تھا جب وہ سنتا تھی گھر نہیں پڑھ گئے وہ اس کمرے میں سنتا پڑھ رہے کرو تاکہ وہ آواز جماعت نہیں جائے گی تو تم کو سنتا پڑھ رہے کرو بجائے اس دن کہ سب بیچ کرو گے یا موتے نال پچھلے منے کرو سنتا پڑھن دے مہربانی کرنی ہے آئندہ تو وہ دروازہ کھلا ہوئے گا انہیں تالا نہیں لگیا ہوئے گا تو تم دروازہ کھول کے اللہ کے اندر بڑھ جانا ہے سنتا پڑھنی ہے صرف سنتا ہی پڑھنی ہے ٹھیک ہے صرف سنتا ہی پڑھنی ہے باقی اور کوئی نہیں کرتا سنتا پڑھ کے مہربانی کرنی ہے واپس آ کے پھر جماعت نماز ہے یہ بنے ارشاد نہ ہو کہ میں سنتا پڑھا میرے پر چلے جاؤں گے جب ہم ایک تو تکن گارنٹی ہے کہ میں سنتا پڑھوں گا کہ میں تشہد وچ بھی رہ جاؤں گا قاعدے وچ بھی رہ جاؤں گا تے پھر تساں پہلو سنتا پڑھنی ہے تاں پھر آپ کی نماز پڑھنا سمجھ آ گئی دعا کرنے والا ہم سارے سچے پکے رسول اللہ